अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में एक तरफ जहां ये कोरोना वायरस से हम नबर्द आज़मा है, कोविड-19 की ऑनगोइंग सिचुएशन है, वहीं पर पैरेलल एक सियासी मंजरनामा है। उस सियासी मंजरनामे पर जहां पर हमने कोरोना के हवाले से बहुत बात की, हमने उस सियासी मंजरनामे पर बात की, हमने जो बिहेवियर्स हैं, जो अप्रोच है, जिस तरह से मामलात को हम आगे से आगे लेकर बढ़ना है, उस पर भी हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं। पार्लियामान का इजलास जो कि एक तवील अरसे से नहीं हुआ था क्योंकि एक लॉकडाउन की सिचुएशन थी, फिर कोरोना वायरस का एक चैलेंज था, अपोजिशन की एक फरमाइश थी कि पार्लियामान का इजलास होना चाहिए, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे सेनेट हो, ये दोनों इजलास होने चाहिए। फिर कुछ SOPs इसके लिए तय की गई। एक तो जो टेस्ट थे वो मैंडेटरी किए गए कि तमाम तर जो लोग इजलास में शरीक हो रहे हैं। फिर ये कहा गया कि सबके शरीक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके साथ साथ ये कहा गया कि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा। फिर कहा गया कि कोरम की निशानदेही नहीं होगी और महदूद जो है तरीके से ये इजलास होगा और बहस होगी कोरोना के मामले पर। ये इजलास हमने देखा, इसमें हमने सेनेट की कार्रवाई भी देखी, इसमें कौमी असम्बली की कार्रवाई भी देखी, जहाँ पर हमें महज एक दूसरे पर तनकीद नज़र आई, हमें महज भरपूर सियासत नज़र आई, एक दूसरे की खामियों की निशानदेही करने की कोशिश नज़र आई। अगर कोई चीज़ नहीं नज़र आई तो वो कोई कौमी पॉलिसी वाज़े तौर पर नहीं नज़र आई, ना वो हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी वाज़े हुई, ना वो अपोजिशन की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी वाज़े हुई जो वो टेबल करते, जिसको वो सामने लाते या अपनी तकरीर के ज़रिए वो पेश करते, बल्कि एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। हुकूमत अपोजिशन को गिला करती रही, अपोजिशन हुकूमत पे गिले शिकवे करती रही, और यही सूरत हाल हमें इस सारे मामले में अगर कहा जाए तो नज़र आई। अच्छा, ये काफ़ी नहीं था कि पार्लियामान का इजलास जो कि पहले से ही हम तकरीबन अब 2 साल का अरसा होने वाला हम बात करते आ रहे हैं कि उसकी अहमियत और वक़्त क्या है, वहाँ पर किस तरह की बातें होती हैं, वहाँ पर क्यों माहौल ख़राब होता है, ये अभी काफ़ी नहीं था कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमें नज़र आईं। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के दिन में ले लीजिए, शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई। वो तकरीबन 2 साल से कुछ सबूत लेके फिर रहे हैं जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ुबानी कलामी बताते हैं और कहते हैं बच नहीं पाएंगे, कोई मेरे से बच नहीं सकेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। शहबाज शरीफ साहब के बयानात आते हैं, एक आध दिन पहले हमें कराची सिंध से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती है। और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जहाँ लोगों की जानें एक बहुत बड़ा मसला है, ज़िंदगियाँ कैसे बचानी है हमने, दैट इज़ द क्वेश्चन विच स्टैंड्स देयर। लेकिन इस बारे में हम कंसर्न नहीं हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं हम वाजे नहीं हैं, हम तमाम तर चीज़ें मुशावरत से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्रेडिट अलग-अलग लेना चाहते हैं। और इसके अलावा बाकी तमाम तर चीज़ों में जहाँ कमी रह जाती है, तो मैं ये नहीं बात कर रहा कि सिर्फ अपोजिशन या हुकूमत के अंदर, हुकूमत के अपने वज़रा, चाहे वो पार्लियामान में ना आने के हवाले से अपनी पॉलिसी रखते हैं, पार्टी की कोई पॉलिसी रखते हैं, बयान दे देते हैं, चाहे दीगर मामलात पर बयान दे देते हैं, चाहे वो किसी भी और मामले पर किसी के वजीर बनने पर बयान दे देते हैं, फिर इसी तरह की सूरत हाल हमें अपोजिशन से नज़र आती है। इंतहाई जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए इस वक्त, जो प्रिवेल करनी चाहिए हर सतह पर, वो किसी एक सतह पर भी नज़र नहीं आ रही, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। वो हमें, चाहे हम वफाकी हुकूमत की सतह पर बात करें, सूबों की सतह पर बात करें, आज के दिन की बात करें, एक अगर अस्पताल अल्लाह अल्लाह करते बन ही जाता है या कोई इफ्तिताह हो ही जाता है तो उस पर सूबाई वज़रा और फिर वज़ीर आला और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उस पर फिर माजी की हुकूमतों को गिला देना और फिर जनूबी पंजाब की बातें करना, ये नज़र आ रहा है। तो बुनियादी तौर पर दुनिया भर में जहाँ हम देखते हैं कि सियासत इस वक्त, सियासत अगर मैं कहूँ इन अ नेगेटिव वे रुक गई हुई है। वैसे तो सियासत हमेशा जारी रहती, लेकिन पाकिस्तान में वो ज़्यादा प्रिवेल कर रही है और ज़्यादा तेज़ी से और शद्दोमत के साथ इस वक्त पाकिस्तान में वो जारी है और भरपूर इस मौके का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो जो हमारी अखलाकियात हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको हम किस हद तक निभा रहे हैं, किस हद तक नहीं निभा रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट रिमेन्स देयर। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम जहाँ पर कोरोना के हवाले से तो बात करते आ रहे हैं मुसलसल, लेकिन इस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट का भी अहाता करें, क्योंकि मेरे पास तीनों ही बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मौजूद हैं जो कि दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहते हैं। वो जहाँ पर बात गलत होती है उसको भी तस्लीम करते हैं। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं जिस तरह के हमारे पास शायद सभी जमातों में हैं, बल्कि बड़े डिफरेंट किस्म के पॉलिटिशियंस हैं जिनकी मैं बहुत तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बड़ी कदर करता हूँ। उनका तारुफ कराता चलूँगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इब्राहिम खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA हैं, और सेनेटर बैरम तंगी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप डेफिनेटली सेनेटर तंगी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा।
پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے. سر کیا کسر ہے, کیا کمی ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ گلہ تو دیتے ہیں کہ جی وفاق زیادتی کر رہا ہے, ابھی 2 دن پہلے کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں جو آپ کے 2 وہاں پر ایک ترجمان اور ایک صوبائی وزیر نے کی, ادروائز بیانات دیکھ لیں, سینٹ میں بیانات دیکھ لیں. آپ لوگ الزام دے رہے ہیں, تمام تر الزام وفاق کو, وفاق تمام تر الزام آپ کو. آج کراچی میں حلیم عادل شیخ کے حوالے سے بھی خبریں آ گئیں. سر یہ پینڈیمک کی سچویشن یا کرائسس کی سچویشن جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اس وقت یہ تمام تر چیزیں ترک ہو جاتی ہیں, کچھ عرصے کے لیے فوکس ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کی جائے اور پھر تمام تر معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہمیں کسی سطح پر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی. وجہ کیا ہے سر؟ الرحمن الرحیم. شکریہ ارسلان خالد صاحب. دیکھیے یہی تو بدقسمتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب 26 فروری کو پہلے کیس آیا کراچی میں تو 13 مارچ کو پھر سی ایم این نے اور پھر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ میرے پرائم منسٹر صاحب ہیں, آپ میرے ہیلتھ منسٹر ہیں, آپ آگے بڑھے اور ہم آپ کا ساتھ دے رہے اس لیے کہ آپ اس قوم کو بنانے والے ہیں اور اس کرائسس میں جب تک قوم نہیں بنتی ہے, پوری قوم کو آپ ایک پچ پہ نہیں لاتے ہیں تو ہم کورونا کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کلاشنکوف کی جنگ لڑتے ہیں, جب آپ کوئی اور جنگ ہو تو اس وقت تک آپ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں جب تک آپ قوم متحد نہ کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے اس دن سے لے کے آج تک ہم تقسیم ہے, اور اگر قوم بنانے والے ہیں تو وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر اس وقت وہ رول پلے کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پہ وہ کرتے ہیں. اگر پرسکر کرونا وائرس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں تو وہ اگر سندھ کا ہو یا وہ خیبر پختونخوا کا ہو یا ڈسٹرکٹ چارسدہ کا ہو, وہ پاکستانی ہے اور اس پاکستان کا وزیر اعظم عمران صاحب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت نے جو آفٹر 18 امینڈمنٹ اس نے اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور پوری دنیا نیشنل اور انٹرنیشنل ادارے آج جیسے بھائی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے رول کو, لیکن اگر سندھ جو رول پلے کرتے یہ بھی سندھ کے عوام پر احسان نہیں ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار کہا کہ یہ آپ کا حق ہے اور حکمران اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مشکل وقت میں عوام کو ان کے دہلیز پر ان کا حق دے دے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مقابلہ کرنا جانتے, کبھی ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, ہمیں کبھی لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کی طرف جاتے ہیں, ہمیں کبھی لاک ڈاؤن نہیں نہ کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم کبھی اشرفیت کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بے شک پولیٹیکل سکورنگ وقت پہ کرنا چاہیے, الیکشن وقت پہ ہوگا, لیکن اس وقت تو میرے چیئرمین نے بار بار جیسے نیشنل اسمبلی کے فلور میں بھی کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, چاہے وہ اکانومی کا ایشو ہو. اچھا سینیٹر صاحب بات بڑی درست ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے, ہم نے تعریف بھی کی تھی, ساتھ کہنے کو ساتھ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ عملی طور پر تو اپنی سیاست اپنی جگہ ہو رہی ہے, مطلب عملی طور پر بھی ساتھ دینے کی بات تو ہوتی کہ پھر گو کہ یہ آپ سے گلہ کرنا درست نہیں ہے, لیکن پھر جتنی پولیٹیکل میچورٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے تو پھر وہ پولیٹیکل میچورٹی سمجھ کے اس کو برداشت کرتے ہوئے وہ بہت ساری چیزوں کو جانے دیتی, لیکن کہیں پر بھی کسر تو نہیں چھوڑی. آپ لوگ بھی ہر جگہ پر جواب بھی دے رہے ہیں, ہر جگہ پر جہاں جو بن پا رہا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو وہ بیان ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, دوسری طرف بالکل کنڈکٹ مختلف ہے. نہیں ارسلان میں سمجھتا ہوں بالکل. دیکھیے یہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں, ہم حکومت کو سپورٹ کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں, ہم عمران کو وزیر اعظم اور ہیلتھ منسٹر بھی مانتے ہیں, ہم بار بار ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر دوسری طرف سے اگر ان کی منسٹرز اور ان کی اگر فیڈرل حکومت نہ صرف ہمارے ان اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, ہماری حکومت کو اپنا حق نہیں دیتے ہیں, ہمارے عوام کو وہ حق نہیں دینا چاہتے جو کہ ان کا حق بنتا ہے, تو پھر یہاں پر یہی وہ بات بنتی ہے کہ پھر کرٹیسزم کی طرف ہم جاتے ہیں. اور اگر عمران ایز اے پرائم منسٹر بن کر
इस कौम को मुतहद करने की कोशिश करते हैं और फिर हमने क्रिटिसिज्म की तो फिर ये समझते हैं कि हम पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि हम पॉलिटिकल स्कोरिंग से और पर्सनल पॉपुलरिटी से बाहर निकल कर इस कौम और इस मुल्क के मुस्तकबिल पे रहम करे। कोरोना क्राइसिस के बाद इकोनॉमी का जंग शुरू होने वाला है। उस इकोनॉमी की जंग का मुकाबला करने के लिए आज अगर इमरान और उसकी टीम कुछ न करे, खुदा न करे पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाएगा। हमें तो आज कोरोना की क्राइसिस से मुकाबला करना है, लेकिन कल के लिए हमने कोरोना जो इकोनॉमी मुकाबला है उसके लिए हमने एक होके मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं कैसर अहमद शेख साहब आपसे जानना चाहूंगा, सर इस वक्त क्या सारा का सारा इल्ज़ाम हमें दे देना चाहिए, बड़ा ऑल आउट स्वीपिंग स्टेटमेंट के जी हुकूमत ही जिम्मेदार है और अपोजिशन तो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सूरत में हो या अमली तौर पर जो पार्लियामान में अपोजिशन आपकी है उसकी सूरत में हो या जो बयानात हैं उसकी सूरत में हो? मुझे एक तासुर को मुझे ज़्यादा मैं कहूँ कि हाँ इन द बिगनिंग यस जो बयानात थे वहाँ पर हमने पूरा वेट दिया और पूरा क्रेडिट दिया कि अपोजिशन ने बड़े अच्छे बयानात दिए थे टू बिगिन विद, चाहे वो बिलावल साहब के हों चाहे वो PMLN के बयानात हों, वो बड़े अच्छे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो सूरत हाल रही नहीं। अब हर कोई अपनी अपनी जो सियासी हैसियत है उसको बढ़ाने या ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज गेन करने की कोशिश के लिए बयानात दे रहा है। मुझे वो दर्द या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं नज़र आ रही जो आवाम के लिए इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होनी चाहिए। मैं सियासी बयानात हैं और वो PMLN की तरफ से भी आ रहे हैं, किसको इल्ज़ाम दें, किसको इस बात की वजह करार दें? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी शेख साहब, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, देखिए ये आपने बड़ा दुरुस्त बातें की हैं। असल में हमारा ये पूरे निज़ाम में मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं 97 में पहली बार मेंबर बना था नेशनल असेंबली का, तो 23 साल हो गए तकरीबन। मैं तो यही देख रहा हूँ कि हर तरफ से एक पार्टी अपनी पार्टी की बात करती है कि हम बिल्कुल ठीक है और सामने वाली पार्टी बिल्कुल खराब है, पॉलिसियां ठीक नहीं है। ये बातें करते करते आप मीडिया पे भी यही बातें हो रही हैं। रिजल्ट क्या हुआ कि 210-20 मुल्कों में जो दुनिया के मुल्क है, हमको 160-70 दर्जे तो आ गए और हम पहले की निस्बत हम यानी नीचे ही जा रहे हैं हर चीज में। अब आपके सामने जो हालात हो रही है, एक दूसरे से हमारी बनती नहीं है। हम कहते हैं कि जी रिजल्ट क्या निकला, कोई ओवरऑल रिजल्ट हमने क्या निकाला कि जब हम छोड़ के गए। मैं किसी अपनी पार्टी की भी तारीफ नहीं करता, मैं तो पाकिस्तान की, हम कहते हैं हम सब ऐसा पाकिस्तानी बन के समझें और ये वक्त कोई क्रिटिसाइज करने का है ही नहीं। इस वक्त में हम सब मिल के आपस में बैठ के कैसे लाया अमल बनाएं। अब देखिए ना, नेट रिजल्ट मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले पाकिस्तान 5.8% तरक्की कर रहा था और अभी एस्टिमेट है कि 1.5% हम तनज़ली में चली जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। 7% का फर्क ये है। मैं आपको कारोबारी अंदाज में बताऊं कि कोई तकरीबन कोई 32-33 अरब रुपया लोगों की जेबों में कम जाएगा। हमें उसकी परेशानी है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ 7 करोड़ बंदे इस 3 महीने में जो गरीब नहीं थे वो नए गरीब हो गए। 7 करोड़ लोग 22 करोड़ में थे ऐसे लोग जो पहले गुर्बत की लकीर के ऊपर थे। शेख साहब अभी उन्होंने होना है, अभी हुए नहीं है। ये तो असद उमर साहब ने ऐसे फरमाया था या हो गए हैं ऑलरेडी? आप बेहतर जानते हैं। नहीं, हो गए हैं, होना नहीं है, हो गए हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर समझ लें इसको। जो 3 महीने में 1.5 करोड़ बंदा तो बेरोजगार हो गया है। ये फिगर कोई गलत फिगर नहीं है, सारे इकोनॉमिस्ट इस पे एग्री कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये तो खुद असद उमर साहब ने दिए हुए फिगर्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा था हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिटी चाह रहा था कि हो गए हैं या हो जाएंगे। हो जाएंगे से मुराद क्या, यानी कब हो जाएंगे? और 2 महीने में हो जाएंगे, जून में हो जाएंगे जो हमारी फिगर्स आएंगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ, चलो उसमें बहस में नहीं पड़ते। वही जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। मकसद सिर्फ हमने लोगों का तो ख्याल हम कर नहीं रहे। तो देखिए मैं आपको आसान बताऊं ना कि हमारे यहाँ जो टोटल कर्जा दिया जाता है ना, हम सिर्फ बड़ों बड़ों का ख्याल करते हैं। मैं खुद बड़े बिजनेस से तल्लक रखता हूँ, लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो टोटल कर्जा दिया जाता है ना बैंकों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, उसमें 93% बड़ों को दिया जाता है। ये फिगर्स मैं स्टेट बैंक की फिगर दे रहा हूँ, ऑथेंटिक, अपनी फिगर नहीं दे रहा हूँ जो अभी रिसेंटली फाइनेंस कमेटी को पिछले महीने। और सिर्फ 7% कर्जा SME को दिया जाता है, छोटे और दरमियाने
درجے کے تاجروں کو یا بزنس مین کو یا دکانداروں کو. اب مجھے بتائیے کہ انڈیا میں یہ 27% ہے چھوٹوں کا اور 73% ہے بڑوں کا. وہ اب بتائیے اگر سارا چند بڑوں میں کتنے آتے ہیں؟ 200-300 500 بندے آتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ 1% کا آبادی کا مطلب تو ہوتا ہے 22 لاکھ بندے. لیکن 1% کی بات نہیں ہے. میں 1000 یا 2000 یا 3000 جو بڑے ہمارے بزنس مین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو یہ قرضہ ملتا ہے. آپ ابھی جو نیا ہم نے پیکیج دیا نا 1200 ارب روپے کا, اس میں سے مجھے بتا دے گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ کہ اس میں سے بڑوں کو کتنا ملے گا اور چھوٹوں کو تو ملنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ سارا وہی جو ویسٹڈ کلاس ہے جو کہ فائدے اٹھاتی ہے. اب چینی کی قیمت جو بڑھی تو 103 ارب روپے لوگوں کو نقصان ہوا, عام آدمی کو فائدہ ہوا چند انڈسٹری والوں کو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں کمپٹیشن ہے. شیخ صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. آپ بالکل, چونکہ وہ آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے تو آپ وہ تمام تر چیزیں ہمیشہ بیان کرتے ہیں اور آپ نے دوبارہ سے بیان کی, اور یہ ایک ریالٹی ہے وچ از اے بٹر ریالٹی کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بڑوں کو جائے گا, چھوٹوں تک نہیں فائدہ شاید پہنچ پائے گا. یہ بولوں گا اس وقت کہ آپ بتائیے ان ساری گفتگوؤں سے جو اسمبلی میں ہو رہی ہے عوام کو کیا مل رہا ہے اس کا؟ سر میرا سوال یہ ہے نا, آج میں نے اسی بات پہ تو ہی بنیادی طور پر ہم بات کر رہے ہیں. اب آپ کی پیپلز پارٹی کا موقف آ گیا, پی ایم ایل این کا موقف آ گیا. اب چونکہ حکومت پر تمام تر سوال ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک طرح سے تھوڑی سی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ آپ تمام تر ملبہ حکومت پر ڈال دیتے ہیں, اور حکومتی نمائندوں کے لیے بہت ساری چیزیں یقیناً تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں ایٹ ٹائمز ٹو ڈیفینڈ, کیونکہ سب کچھ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہوتا, سب عوامل ہوتے ہیں. ابراہیم خان صاحب, میں آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے میں I'll keep it simple, میں بڑا بیسک ہے جس بات کو رکھنا چاہ رہا ہوں. مقصد وہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم جو ہے وہ زیادہ پش کریں یا سر میرا سوال ایک ہے, وہ یہ ہے کہ جب ایک پینڈیمک, ایک کرائسس کی سچویشن ہے, آپ اپنے حلقے اپنے علاقے سے لے کر اسلام آباد, پوری پاکستان اور پھر پوری دنیا کے حالات پر آپ بڑی نظر رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کچھ عناصر, فردوس عاشق اوان صاحبہ کیسے وزیر اطلاعات بنی, وہ لابنگ کر کے بنی تھی یا نہیں بنی تھی, وہ چلی گئیں, بیان آ رہا ہے. میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا, بیان آ رہا ہے. آج شام کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, بیان آ رہا ہے کہ جی ایک بہت اچھا ایک سپوت جنوبی پنجاب کا ایک سنگ بنیاد رکھنے پہ, ابھی کوئی کام نہیں 2 سال میں کیا لیکن صرف سنگ بنیاد رکھے ہیں, اسی پہ ہی بیانات آ رہے ہیں. یہ ان چیزوں کی, شہزاد اکبر صاحب کو دیکھ لیجئے. میں یہ حکومتی چیزیں میرے خیال سے اس وقت سر جو تمام تر فوکس میرا, آپ کا, ہر کسی کا بطور پاکستانی شہری, بطور سیاستدان, میڈیا ورکر, یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح انشور کریں, اویئرنس سپریڈ کرنا, اپنی سیفٹی کو انشور کرنا, اپنے اہل خانہ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی, باقی لوگوں کی. میرے خیال سے اس وقت پوری دنیا میں یا پاکستان میں اس کے علاوہ اور کوئی موضوع ہونا ہی نہیں چاہیے جتنی بڑی یہ کرائسس سچویشن. کس طرح ہو جاتا ہے سر, کس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کے بیانات, کیسے دے دیتے ہیں, کیسے سوچ لیتے ہیں, کیسے یہ سیاست کر لیتے ہیں ایسے سنگین موقع پر بھی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایس او پیز بتائیں, اس کے تحت ہی اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ یہ اجلاس بلایا گیا کہ صرف کرونا اسپیسیفک ڈسکشنز ہوں گی, اس کے ہٹ کے بات نہیں ہوگی. لیکن فرام ڈے ون مقصد ہی ٹوٹل اس کو الٹ کر کے اور سیاست چلی گئی, اور کل تو اس حد تک چلے گئے کہ ایک وزیر اپنا ان کے جو ہیں پٹیل صاحب, وہ اس حد تک بلو دی بیلٹ گئے کہ انہوں نے غیر اخلاقی اور بہت ہی وہ, میں زبان وہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, کہ انہوں نے جا کے ہمارے وزیر کے اوپر الزامات لگائے, پرائم منسٹر کے اوپر الزامات لگائے. میں اوپر دیکھ رہا تھا 99 نام لکھے ہوئے تھے, 99 نام اللہ پاک کے. میں نے کہا یار ان لوگوں کو ان ناموں کا بھی خیال نہیں ہے کہ کس چھت کے نیچے کھڑے ہو کے اور کتنی بڑے پاکستان کے سب سے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کے یہ اس قسم کی مقصد ہے غلیظ زبان استعمال کریں. اور دیکھیں جس مقصد کے لیے بلایا گیا اجلاس, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. جب کہا گیا کہ آپ کرونا اسپیسیفک بات کریں, کہہ رہے جی کہ ہماری تنقید کو جو ہے وہ آپ یہ ہماری سجیشن سمجھیں. اب آپ مجھے بتائیں, جب یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ تنقید کو ان کی سجیشن سمجھا جائے کرونا کے حوالے سے, تو یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایسی لائے ہیں کہ اس معاملے کو اس تناظر میں دیکھا جائے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے.
آج تک پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کسی معاملے پہ ایک جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ کہنا چاہیے یا کنسنسس کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی مین وجہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ فیملی اونڈ ہے. اب افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. اب جو لوگ ان کی ٹکٹوں پر بن کے آئے ہیں تو وہ آ کے صرف ان کے مفادات کی بات کرتے ہیں. نیشنل مفاد کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر ملک میں نیشنل مفاد سپریم ہوتا ہے اور ذاتی مفادات کو بعد میں رکھا جاتا ہے. اچھا ابراہیم صاحب، ناقدین کا یہ خیال ہے، میری یہ قطعاً رائے نہیں ہے، جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور یہ فرینڈز لمیٹڈ کمپنی ہے جو پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں، فرینڈ لمیٹڈ کا پھر بھی کوئی نہ کوئی کوشچن آ جاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کی یا نیشنلزم کی بات کی جاتی ہے. یہاں پہ تو مقصد ہے کہ ادھر سے لے دے کے اور کمز بیک ٹو دا اسکوائر ون کہ جی میاں صاحب کو یہ رعایت ہو جائے اور ادھر سے زرداری صاحب کو فلاں رعایت ہو جائے. ایک مقصد ہے کہ وہ پلیٹلیٹس کم کر کے پہنچ گئے ماشاءاللہ، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیلتھ ایشوز کا وہ بنا کے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات پھر آپ پہ ہی آئے گی، یہ نہ کہیے مقصد ہے پلیٹلیٹس کم کرنے کی رپورٹ دینے والے آپ کے صوبائی وزراء تھے جو پریس کانفرنس کر کے ہم تک بات پہنچا رہے تھے، تو وہ کیسے کم ہوئے؟ پھر یہ سوال آپ پہ ہی آ جائے گا. تو میں نہیں چاہ رہا کہ ہم اس بلیم گیم میں جائیں یا ہم دوبارہ اس طرف جائیں. سر نہیں، میں صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتانے کی وجہ رہا، کیونکہ آپ نے اپنی انٹرو میں یہ بتایا تھا کہ کیسے یہ کیوں نہیں کنسنسس پہ اور ایک بات پہ آ رہے. اب مجھے بتائیں نا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کرونا پہ بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ناجائز تعلقات ہیں فلاں فلاں صاحب کے. اب یہ باتیں کرنے کی مقصد ہے خدارا، مقصد ہے ہم ماں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم کوئی کاؤنسلر نہیں ہے کسی اس کے بیٹھ کے ہم اس قسم کی لو لائف قسم کی باتیں کریں. تو مقصد بتانے کا آپ کو یہ، لیکن ایسے لوگ انٹینشنلی وہاں سے لائے جاتے ہیں اور ان کو الیکٹ کروایا جاتا ہے تاکہ آگے جا کے وہ اس قسم کی دھجیاں بکھیریں، اخلاقیات کی بھی اور ہر لحاظ سے بھی، تاکہ جو ہے وہ دوسرا اپنا جو ٹریجری بینچز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈی ریل ہوں اپنے ان سے اور انہی کی وہ باتوں میں آ جائیں. میں خان صاحب ایک بات آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں چاہوں گا، اور میں نے چونکہ جیسے کہا کہ مجھے پتا ہے میرے آج تینوں مہمان وہ ہیں جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والے ہیں. یہ بات بالکل صادر آتی ہے حکمران جماعت پہ بھی کہ ایسے لوگ الیکٹ کروا کے لائے جاتے ہیں، ہر امپورٹنٹ موقع پر مائک ان کو دیا جاتا ہے، اپوزیشن کو واک آؤٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک بہت کرخت لہجے میں ایک ہی بات بار بار دہراتے ہیں. کیا یہ ٹریجری بینچز سے نہیں ہو رہا سر؟ کیا یہ حکومتی بینچز سے نہیں ہو رہا؟ سر دیکھیں، میں صرف آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ٹریجری بینچز جو ہے وہ ان ریسپانس، اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں نہ کرتا، کیونکہ پھر یہ ان کے ٹریپ میں آنے والی بات ہے. وہ یہی کچھ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں کریں جس پہ کہ بلو دا بیلٹ ہٹ کر کے ان کو بھی انگیج کر لیں، اور وہ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی 20 سے 25 ٹوٹل لوگ ہیں تمام پارٹیز کی طرف سے جو کہ جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوا ہے اور پوری اسمبلی کو جو ہے انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے جی. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فرام آل سائڈس، میں کسی ایک پارٹی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں جی. بالکل آپ نے درست فرمایا، میں آپ کے ساتھ 200% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات پہ. سر آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، اور یہ سب پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور ان کی کلیکٹیو تعداد آپ نے شاید زیادہ بتائی ہے، میرے خیال سے اس سے بھی کم ہوگی، لیکن یہی ہیں جو ہر طرف سے ماحول دونوں ایوانوں کا خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ تینوں چاروں پولیٹیکل پارٹیز یا باقی بھی جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان میں تو شاید ان کی نمائندگی کم ہے، لیکن یہ جو 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں ان کو آگے لے کر آتے ہیں. یہ اپروچ بڑی خطرناک ہے میری نظر میں. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا نیب پر ذرا ہم بات کر لیں کیونکہ وہ بڑا ہمارا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور کوئی موقع جاتا نہیں کہ نیب خبروں میں نہ رہے ون وے اور انادر. طارق بشیر چیمہ صاحب نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، کاف لیگ جا چکی ہے عدالت، نیب مزید بات کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں نیب پہ، ہر کوئی بات کر رہا ہے نیب پہ. اور وہ شہزاد اکبر صاحب بھی ہمارے ایک بڑے امپورٹنٹ فگر ہیں،
وہ سراغ بھی لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو ساری جائیدادوں کا بھی پتہ ہے، ان کے پاس سارے شواہد بھی ہیں، لیکن وہ پہنچ پی آئی ڈی تک سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا پا رہے 2 سال میں۔ وجہ کیا میں جانوں گا، بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ سینیٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا تھوڑی سی بات، اب ایک تو جتنی بھی ہم بات کریں گے میرے خیال سے پیپلز پارٹی سے کریں، پی ایم ایل این سے کریں، پی ٹی آئی سے کریں، اور یہی ایک جو مسئلہ ہے جس کی میں نے نشاندہی کی تھی پروگرام کے آغاز میں، کہ ہر کسی کو ایک دوسرے سے گلے ہیں، وہ ایک دوسرے پر الزام ضرور دیتا ہے کہ ماحول خراب کرنے میں، لیکن کلیکٹیولی سینیٹر صاحب آئی تھنک کہ ہم سب کو اس بات پہ ایگری کرنا چاہیے، اور آپ بھی ایگری کر جائیں گے، اور صرف ایک ایگریمنٹ دے کے ہم پھر نیب پہ بڑھ جائیں گے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کی تعداد کہیں کم کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی وہ بات نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ماحول خراب کرنے میں، لڑائی بڑھانے میں، اپنے بیانات کے ذریعے معاملات کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ اس بات پر سر ایک ایگریمنٹ مجھے ایک یس دے دیں اپنی، پھر ہم نیب پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ بالکل ارسلان خالد صاحب ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں، اگر میں آپ کو گالی دیتا ہوں تو 2 چیزیں میرے سامنے آئیں گے، یا تو آپ گالی دیں گے یا آپ مجھے تھپڑ دیں گے۔ لیکن پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ابراہیم صاحب نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا، لیکن ابراہیم صاحب کو اس فیڈرل منسٹر کے کردار کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس کی پارٹی میں تمام سینئر ریسپیکٹیبل ریسپانسیبل بہت پولیٹیکل ویژن والے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پی ایم صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس فیڈرل منسٹر نے پچھلے 2 سالوں سے نیشنل اسمبلی کے فلور پر ایز اے فیڈرل منسٹر کیا اپنی منسٹری کے رول کو سامنے رکھا ہے؟ کیا عوام کو کچھ بتایا ہے؟ تنگی صاحب، آپ نے جب ایگریمنٹ کر لیا میرے خیال سے پھر آگے کی تو ڈیبیٹ آپ کی یہ بجائے، میں تو اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ نہیں کیا، وہ ابراہیم خان صاحب بھی بغیر کہے کر گئے اتفاق، اور آپ بھی کر گئے اتفاق۔ جب ہم نے سب نے اتفاق کر لیا، پھر یہ بات میرے خیال سے پلیڈ اٹ ٹو دی گیلری، یہ چھوڑ دیں، یہ جو سمجھنا ہے جس نے وہ سمجھ جائیں گے ساری بات۔ اور میں بڑی ایڈوکیسی کرتا آ رہا ہوں فرام ڈے فرسٹ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو پیپلز پارٹی سے جانتا ہوں، میرا آپ سے تعلق ہے، میں شیخ صاحب کو جانتا ہوں، میرا ابراہیم صاحب سے تعلق ہے، پی ٹی آئی کے اور بہت سارے لوگوں سے تعلق ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی میں اتنے اچھے لوگ موجود ہیں، اور بلاول صاحب نے بھی جو بات کہی کہ بیٹنگ آرڈر چینج کریں، وہ لوگ لائیں جو، اور یہ بلاول صاحب کے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں بہت قابل اور اچھے لوگ ہیں۔ آئی ایم کمپلیٹلی کنونسڈ۔ المیہ یہ ہے کہ کیوں ہماری لیڈرشپ ان کو نہیں بالکل سامنے لے کر آتی، چاہے وہ حکومت میں ہوں تو ان کو کیوں نہیں وزارتیں دی جاتی، صوبے میں ہوں تو ان کو کیوں نہیں وزارتیں دی جاتی، وہ ایسے لوگوں کو کیوں سامنے لے کر آتے ہیں جو اتنی پولیٹیکل امیچورٹی رکھتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ یہ ایک کنسرن ہے، یہ سوال ہے میرا جس کو میں آج فلوٹ کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے ہم تینوں چاروں اس وقت اس بات پر ایگری کریں گے اور اس پر سوچیں گے اور سوچتے ہیں، اور ہمارے حکمران کاش یہ سوچیں اور ان لوگوں کو سامنے لائیں۔ میں ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایسے لوگ نیگوسیشن میں ہوں تو میرے خیال سے کوئی لڑائی نہیں بنے گی، لیکن انفارچونیٹلی اور لوگ ہیں، اب وہ کیوں ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں کسی بھی پارٹی میں، وہ میں نہیں جانتا، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جاننا چاہتا۔ سر اب نیب پہ بات کر لیتے ہیں۔ تنگی صاحب، نیب ہمیشہ سے ہی موضوع بحث ہے، نہیں ختم ہوا نیب، قوانین میں نہیں ترمیم ہوئی، اچھا پھر نیب ٹھہرتا بھی نہیں ہے، رکتا بھی نہیں ہے، وہ خبروں میں بھی کسی بھی صورت پہ وہ خبروں میں رہنے پہ بھی اپنے پریفرنس رکھتے ہیں۔ کیا ہونا کیا چاہیے سر؟ ابھی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے نیب کا، کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں برداشت کر پائے گی کل کو، یہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں کہتی کل کو یہ نہیں کر پائیں گے اگر یہ ادارہ ایسے ہی رہا۔ پھر آپ یہ بھی الزام بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب اور نیب کا کوئی گٹھ جوڑ ہے۔ ارسلان صاحب، 2008 سے میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کوشش کی تھی کہ آئیے ہم سب مل کے اس ملک کو، اور اس کو ہم نے کنسنسس کا نعرہ دیا کہ اس ملک کو ہم مشکلات سے اکیلے نہیں نکال سکتے ہیں،
آئیے ہم سب مل کے اداروں میں امینڈمنٹ لے آئیں، اداروں کو مضبوط بنائیں، اداروں کو اپنے ڈومین میں کام کرنے دیں۔ پھر 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو ارسلان صاحب ایک دفعہ پھر میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، نیب میں ایک ایسے امینڈمنٹس کے نیب ایک ادارہ بن کے کام کرے۔ آج پھر جب یہ حکومت وجود میں آئی تو پھر میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے پھر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے تو بھگتا ہے اور ہم بھگت سکتے ہیں، لیکن کل ہمیں آتے ہم آئیں گے، آئیے ہم سب مل کے یہاں بیٹھے۔ آرڈیننس کے ذریعے ادارے نہیں چلتے ہیں، آرڈیننس کے ذریعے ملک نہیں چلتا ہے، اور جب پارلیمان موجود ہو، جب اپوزیشن حکومت کو سپورٹ کرنے کے ہر وقت کھڑے ہو کے وعدہ کرتے ہیں کہ آئیے اچھے لیجسلیشن لے آئیں، اچھے بلز لے آئیں فار دا سیک آف ڈیموکریٹک سسٹم، فار دا سیک آف انسٹیٹیوشنز، فار دا سیک آف کمیونٹی، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ہم نے اوتھ اس لیے لیا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آج تک جب میرے بھائی ابراہیم صاحب نے کہا کہ فیڈرل منسٹر کو یہ کہا، یہی ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے نیشنل اسمبلی کا ماحول سازگار نہیں ہے۔ اور جب تک آپ کے پولیٹیکل کرائسس ہو، جب آپ کا نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا ماحول سازگار نہ ہو تو پھر آپ کی قانون سازی نہیں ہوگی، اور اگر قانون سازی نہیں ہوتی ہے تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان منسٹروں کے کردار پر سوچ لے، ان کے رول پہ سوچ لے، ان کے انداز پہ سوچ لے، اور اس پارلیمان میں لیجسلیشن کے لیے، قانون سازی کے لیے، ماحول کو سازگار بنانے کے لیے حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ مورل ذمہ داری ہے، وہ پروفیشنل ذمہ داری ہے، وہ پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرے اور اپوزیشن کو ہر نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ آن بورڈ لے کے قانون سازی کرے، بالکل صحیح تاکہ سر۔ کل اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہ ہو، لیکن جیسی پیپلز پارٹی نے 2008 سے 13 تک قانون سازی کی ہے، آج آپ بھی یاد کرتے ہیں، لوگ بھی یاد کرتے ہیں، تو اگر کل عمران نہ ہو پھر لوگ یاد کریں گے کہ یہ قانون سازی پی ٹی آئی کی حکومت میں ہو چکی ہے، اور ہم آج بھی ان کو اپیل کرتے ہیں کہ اچھے بلز لے آئے تاکہ ہم آپ کو سپورٹ کریں۔ ٹھیک ہے لیکن سینیٹر صاحب، رائٹلی سیڈ، آئی مسٹ ایگری دیر۔ میں شیخ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ شیخ صاحب، سر یہ نیب کے معاملے پر اپنی رائے ضرور فرمائیے گا، اور ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب انتہائی قابل احترام ہمارے لیے، ان کی وہ جو کھوج ہے وہ جاری ہے، اور وہ پریس کانفرنس کے ذریعے گائے بگائے بتاتے رہتے ہیں۔ شیخ صاحب ہاں جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو۔ جی دیکھیے نا، سب سے پہلے تو آپ نے یہی بڑا اچھا کنسنسس بن گیا کہ ہر پارٹی اس میں چند لوگ ہیں اور وہ ماحول خراب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے نا، اس کا کوئی ایونچولی ریزلٹ تو نکلتا نہیں ہے۔ چند لوگ چیزیں کرتے ہیں، وہی 10-15 لوگ، اور 340 بندے ہیں اسمبلی میں، جیسے کہ ابراہیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا۔ اچھے لوگ ہر پارٹی میں ہیں۔ اب ابراہیم صاحب کے ساتھ میں اکثر پروگرام کرتا ہوں آپ کو، کہ وہ اب دیکھیے وہ انہوں نے کتنی اچھی تجاویز دی ہیں، اور کہا ہے کہ ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں بھی ان سے کوئی مشورہ کیا نہیں جاتا۔ بہرحال یہ تو ہم ایک کنسنسس پہ پہنچ گئے کہ اس کے ان حالات میں تو کوئی ملک میں بہتری ہو نہیں سکتی، نہ کوئی ریزلٹ اورینٹڈ چیز ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں نیب کی جو آپ نے بات کی، وہ نیب پہ اب دیکھیے نا، روز شہزاد اکبر آ جاتے ہیں، نئے ثبوت ان کے مطابق ہیں، اور وہ بڑے ٹھوس کہتے ہیں، ایویڈنس ہیں، کوئی بھی ثابت تو کر نہیں سکتے کسی جگہ۔ ابھی تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں حکومت کو، اور یہ احتساب کے نعرے پہ ہی آئی تھی نا۔ اب تک کا کیا احتساب ہوا ہے؟ بالکل احتساب ہونا چاہیے تھا، لیکن ریزلٹ کیا نکلا ہے؟ صرف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ کتنا نیب نے وصول کر لیا ہے، کیا کن لوگوں کے جو ثابت ہو گئے بغیر ثبوت کے آپ لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں، ان کی شہرت ان کی خراب ہو جاتی ہے، ان کا نام خراب ہوتا ہے، پگڑی اچھل جاتی ہے، پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ 6 مہینے وہ قید میں ہیں۔ تو اب یہ بات کو صرف ٹالنے کے لیے، کیونکہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو نہیں رہا اس حکومت سے، آج میں کسی حکومت پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا، میں تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں۔ میں یہ آج کے دن تو ہمیں صرف کرونا کے جو ہے نا کا حل نکالنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیسے حل ہو، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان نئے یہ الزامات لگا کر دوبارہ
मियां शहबाज शरीफ के ऊपर तो इल्जाम कितना अरसा तो वो पहले नैब की कस्टडी में रहे, तो रिजल्ट तो कोई निकला नहीं, तो इसका फायदा क्या हमें मिल रहा है? आप बताइए ना, इससे कोई रिजल्ट मिल रहा है? हमारी इकानमी खराब हो गई है, लोग यहाँ बाहर वाला कोई पैसे लेके पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा। जो कुछ हुआ मैंने आपको बता दिया कि 5.8% तरक्की हो रही थी, आज 1.5% तनज़्ज़ुल हो गया है। जो 110 रुपए का डॉलर था ना हमारे वक्त, तो तब भी 3900 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ। ये बड़े नेक लोग हैं, वाकई अच्छे लोग होंगे, मैं कोई इनके ऊपर इल्जाम नहीं करता, लेकिन रेवेन्यू तो वही है 3900 अरब रुपए। तो आप बताइए, खर्चे बढ़ गए हैं, 160 रुपए डॉलर हो गया है हर चीज का। आप कैसे करोगे? आप डिफेंस के एक्सपेंडिचर कैसे पूरे करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर हम कैसे पूरे करेंगे? सूबों को हमने NFC अवार्ड देना है, वो किस तरह सूबे सेहत का और तालीम का ख्याल करेंगे? तो ये हम जब तक मिल के नहीं बैठेंगे सब, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अब मैं आपको बताऊं ना, लोग तंग आ गए हैं अब हमारी बातें सुन सुन के ना। मैं मुसलसल इलेक्शन लड़ रहा हूँ और लोगों के पास जाता हूँ, अपनी आवाम के पास। लोग हमारी ये बातें ये रोज ये सुन के ना, तकारीर जो बड़ा जोश खरोश से हम वहां पे करते हैं। एक एक मेंबर 15-20 मिनट की 25 मिनट की तकरीर करता है, चंद मेंबरों को मौका मिलता है, बाकी मेंबरों को मौका ही नहीं मिलता। तो लोग, आप देखिए ना, चाइना में 50 साल से वहाँ, एग्जैक्ट 48 साल से 72 में पहली बार गया और मैंने वहाँ चाइना को देखा। वहाँ एक पार्टी का सिस्टम है, वहां कोई इस किस्म की आपस में दुश्मन तराजी, इख्तलाफात, एक दूसरे को ऊपर कीचड़ उछालना, वो कम है, बहुत कम है। और एक पार्टी की, अब हमारा ख्याल था कि ये पॉलिटिकल निज़ाम हमें कोई रिजल्ट देगा, लेकिन रिजल्ट तो ये है, मैंने आपको पहले बताया कि ना हमारी एजुकेशन है, करोड़ों बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे, हमारे करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं। शेख साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये तमाम तर वो रियलिटीज हैं जो मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं। और ये जो बात आपने कही ना बिलखसूस के, अब लोग वो इल्जाम तराशी और एक दूसरे पर मामलात, अब लोग अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं और वो जानते हैं, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, वो नैरेटिव अब एक दूसरे को बुरा भला कहना, मेरे ख्याल से वो इतना पीटा गया है ख़ास तौर पर इस 2 साल के अरसे में, कि अब अवाम भी उससे आगे बढ़ गए हैं और अब हर कोई उससे आगे का सवाल करता है। मैं इब्राहिम खान साहब से जानना चाहूँगा। खान साहब, सर ये नैब का क्या होना चाहिए? ये कोई गठजोड़ की जो बात है, ये बजा है, नहीं है? टाइमिंग क्या है नैब के मामलात की? इसको कहीं थमना चाहिए, नहीं थमना चाहिए? सर, योर टेक ऑन द मैटर। इस वक्त 2 ऑनरेबल मेंबर्स मेरे साथ हैं, एक पीपल्स पार्टी से हैं, एक नून लीग से हैं और एक मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ हूँ जी। अगर इन तीनों जमातों में से किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी थी तो वो नून लीग के पास थी जी। वो आराम से इस कानून को जो है वो उस वक्त अमेंडमेंट्स करके और बेहतर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उस वक्त उनको सूट कर रहा था, तो उन्होंने उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लाए। नतीजतन वो पीपल्स पार्टी को रगड़ा देते रहे, क्योंकि वो उस वक्त यही दो एक दूसरे के खिलाफ। अब भी जो केसेस चल रहे हैं, 99% केसेस वो हैं जो कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ किए हुए थे जी, और उन्हीं की कंटिन्यूएशन हो रही है। अब अगर ये चाहते हैं कि नैब पे वाकई ही कोई सैर हासिल रिजल्ट्स लिए जाएं, तो उसमें कंसेंसस बिल्ड करें, आए जी, बिस्मिल्लाह, हमारे भाई हैं दोनों पार्टीज, आए बैठ के उस पे नेशनल इंटरेस्ट पे बात करें, ना कि पर्सन स्पेसिफिक कि इसका कानून यूं कर दे मेरे फलां बंदे को इसका ये फायदा हो जाए, इसको यूं कर दे मेरे फलां लीडर को ये फायदा हो जाए। ये हम सब मिलके सोच लें कि पाकिस्तान का फायदा हो जाए। जिस दिन हम इस चीज पे आ गए कि पाकिस्तान का फायदा हो जाए, इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये अब भी कहता हूं कि अगर ये वाकई कहते हैं कि जी अगर नैब वो मिसयूज ऑफ पावर कर रही है, तो आए बैठे अमेंडमेंट्स को लेके आए, हाँ हमारे साथ बात करें, आप तजावीज लेके आए, कोई बेहतरी। कानून का मकसद क्या है? कानून का मकसद होता है टू फैसिलिटेट पीपल। अगर उसमें लोग फैसिलिटेट नहीं हो रही, जनरल पब्लिक, तो उसको मजीद उसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती है। जिस तरह हम कह रहे हैं कि आप 18वीं तरमीम में भी जो है वो जो पर्पस हम अटेन करना चाह रहे थे, उसमें हमारा एजुकेशन और हेल्थ ने सफर किया है, आए इसको इसमें मजीद अमेंडमेंट्स करके कोई इसमें मजीद बेहतरी ले आए। इसी तरह नैब में भी अगर आ सकती हैं तो बिल्कुल आप सजेशंस लेके आए, वो सूटेबल हैं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली होनी चाहिए। और असल तो लोगों के मफादात के लिए लोगों ने हमें भेजा हुआ है, हमें कोई किसी खानदान की प्रोटेक्शन के लिए या किसी
لیڈر کی پروٹیکشن کے لیے نہیں بھیجا ہوا. ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کر پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں پر بھیجا ہے. جس دن ہم اس پہ آ گئے ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل صحیح فرمایا خان صاحب آپ نے، اور یہی وہ اپروچ ہے جو میرے خیال سے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، جو فیصلے لیتی ہے، اس کو بھی یہی رکھنی چاہیے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تینوں معزز مہمانوں کا. پروگرام کا اختتام کروں گا کہ صرف اس بات سے کہ ہم اس کرونا وائرس اور تمام تر معاملات سے خدا تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی پاک.